ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ہندوستان ہی کے تعلق سے لکھا ہے کہ ایک بہت بوڑھا آدمی تھا، بزرگ آدمی تھا، کافی عمر ہو گئی تھی اور پوری زندگی اس کی بت پرستش کرتے ہوئے ہو گئی تھی. ساری زندگی بتوں کی پوجا کرتا، بتوں کو مانا کرتا. اسلام ایک ایسا مذہب ہے کہ وہ دوسروں کے اسلام، دوسروں کے دھرم میں ان کے خداؤں کو گالی نہیں دیتا. اسلام ایک ایسا مذہب ہے کہ ہم کسی کے خداؤں کو برا نہیں کہتے، ہم ان کو گالی نہیں دیتے جس طرح سے دوسرے لوگ، دوسرے مذاہب کے لوگ دیتے ہیں. اسلام تو امن کا مذہب اور شانتی کا پیکر ہے اور یہی سبق دیتا ہے اور یہی طریقہ سکھاتا ہے. تو اس بزرگ کو اس بوڑھے کے تعلق سے آتا ہے کہ وہ بہت زیادہ جو ہے اپنے بتوں کی صفائی کیا کرتا اور ان کی عبادت کیا کرتا. ایک زمانہ گزر گیا اور زمانہ گزرتے گزرتے ان سے مانگتا اور کہتا کہ اے میرے فلاں خدا، اے میرے فلاں خدا میری ضرورت پوری کر دے. لیکن کبھی اس کی کوئی ضرورت پوری نہیں ہوئی. مانگتے مانگتے عمر کا ایک حصہ گزر گیا اور ایک دن ایسا ہوا کہ بارش ہو رہی تھی. بارش ہوتے ہوتے جب اس نے اپنے خداؤں سے مانگ مانگ کر تھک گیا تو آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور کہا کہ اے بادلوں کے خدا، اے بادلوں کے خدا، بادلوں کا کون خدا ہے؟ میں اس خدا سے دعا کرتا ہوں کہ میری دعا کو قبول کر لے. میں آج تک اپنے بتوں کو پوچھتا رہا لیکن میری کسی بت نے بات کو پورا نہیں کیا. اے سمجھ، اے واحد خدا، تو جو واحد ہے، میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ میری دعا کو قبول فرما. فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم اس کی دعا کو قبول کرتے ہیں. فرشتوں نے کہا کہ اے پروردگار، اتنی لمبی زندگی آپ نے اس کو دی، 60-70 سال کی زندگی، ساری زندگی اس نے اپنے بتوں کی پوجا کرتے کرتے گزار دی اور ایک مرتبہ تجھے سمجھ کہا اور تم نے اس کی بات کو سن لیا، ایک مرتبہ کے کہتے ہی سن لیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے فرشتوں، اگر میں ایک مرتبہ میں کہنے میں نہیں سنوں گا تو اس کے خداؤں میں اور مجھ میں کیا فرق ہے؟ وہ تو 70 سال سے پکار رہے ہیں، وہ تو سن نہیں رہے ہیں، لیکن میں اگر ایک دفعہ نہیں سنوں گا تو پھر کون سنے گا اس کی بات؟ اور اس کی مغفرت کا اعلان کر دیا. معلوم یہ ہوا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں حکم دیا ہے اگر ہم اس پر